السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت پاک کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ محبوب الہی کا یہ سالانہ جشن دستار بندی، مولانا جنید صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس جامعہ کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام ہے ہمارا بہت لمیٹڈ وقت کے لیے ہے، مہمان بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے، تو اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ اور حصول تعلیم، کہ کس طریقے سے آپ نے تعلیم کو حاصل کیا، کتنے اساتذہ کے سامنے آپ نے زانوئے تلمس طے کیا، کتنے مدرسوں کی خاک کو چھانا اور کتنی کتابوں کو پڑھا، کس طریقے سے اپنے تعلیمی سفر کو آپ نے جاری رکھا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ ہو گیا ایک حدیث شریف سے کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ یہاں پر جو آئے ہیں، جشن محبوب الہی کے اندر آئے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر اللہ رسول کا جو ذکر کر رہے ہیں، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم محبوب الہی علیہ الرحمہ کی کانفرنس میں، ان کے اجلاس میں آئے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں محبوب الہی سے محبت ہے۔ محبوب الہی سے اگر ہم محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ حضرت سفیان کا قول ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جس جگہ پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جس جگہ پر صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت و انوار کا نزول ہو، جہاں خود مرد صالح موجود ہو، بتاؤ وہاں پر رحمت و انوار کا ذکر کس طریقے سے، رحمت و انوار کا نزول کس طریقے سے ہوتا ہوگا؟ اور پھر ہم ان کا جو ذکر کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر ہے ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، صالحین کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صالحین کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ صالحین کا ذکر کریں گے رحمتیں نازل ہوں گی، صالحین کا ذکر کریں گے برکتیں نازل ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ذکر کریں گے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ عزیزان محترم،
محترم یہ فائدہ تو ہمیں دنیا میں ملے گا، آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جماعت اولیاء سے فرمائے گا اے جماعت اولیاء جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ جماعت اولیاء کہے گی اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا ادخلتهم النار۔ اے پروردگار عالم، لوگ ایسے تھے جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ادخلتهم النار، مولا ان کو تو تو نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، ان کے بغیر ہم جنت میں کیسے پہنچ جائیں؟ اللہ تعالیٰ جماعت اولیاء سے فرمائے گا اے جماعت اولیاء الا من عرفتم فانطلقوا من النار۔ اے جماعت اولیاء جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ تو علیم و خبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کون ولی کا چاہنے والا جہنم میں چلا گیا ہے۔ اللہ چاہتا تو انہیں اپنے علم کے مطابق جہنم سے نکالتا، جنت میں بھیج دیتا۔ اگر رب ایسا کرتا تو کوئی ولی کے پاور کو نہیں سمجھ پاتا، ولی کی طاقت کو نہیں سمجھ پاتا، ولی کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ پاتا۔ آج اللہ بھی ولی کے پاور کو دکھانا چاہتا ہے، ولی کے مقام کو بتانا چاہتا ہے، ولی کی عزتیں عظمتیں رفتیں بتانا چاہتا ہے۔ رب فرما رہا ہے اے جماعت اولیاء جس کو جانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو، جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، اب ہمارا وجدان کہتا ہے وہاں غوث اعظم ہوں گے، وہاں غریب نواز ہوں گے، وہاں بختیار کاکی علیہ رحمہ ہوں گے، وہاں حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں گے، وہاں محبوب الہی ہوں گے، وہاں صابر پیا ہوں گے، سارے کے سارے اولیاء ہوں گے، اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ غوث اعظم دیکھیں گے کون کون میرا چاہنے والا جہنم میں پہنچ گیا ہے، جو 11ویں کرتا تھا، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کھلاتا تھا، وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے۔ سرکار غریب نواز دیکھیں گے کون کون میرا چاہنے والا جہنم میں پہنچ گیا ہے، جو چھٹی پہ آتا تھا، جو عرس میں آتا تھا، وہ انہیں نکال کر جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، محبوب الہی بھی ہوں گے، محبوب الہی دیکھ رہے ہوں گے، دہلی والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کہاں ہیں دہلی والے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے عرس میں بھی آتے تھے، میری بارگاہ میں بھی آتے تھے۔ عزیزان محترم، محبوب الہی اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، سارے کے سارے اولیاء اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جہنم کے اندر جو یہ کہتے تھے ولی کی محبت سے کیا ہوتا ہے، ولی کی چاہت سے کیا ہوتا ہے، ولی کی عقیدت سے کیا ہوتا ہے، ولی کے عرس منانے سے کیا ہوتا ہے، ان کے نام سے محفلیں مجلس سجانے سے کیا ہوتا ہے۔ ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم بھی ولیوں سے محبت کر لیتے، کاش ہم بھی ان کے عرسوں کی محفلوں کو سجا لیتے، ہم بھی ان سے محبت کر لیتے، تو آج ان کی محبت ہمارے کام آ گئی ہوتی۔ عزیزان محترم، چہرے سب کے لٹکے ہوئے ہوں گے، جو ولیوں کی عداوت رکھتے تھے ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ہمارا وجدان کہتا ہے، ہماری عقیدت کہتی ہے، ہماری محبت کہتی ہے، وہاں بریلی والے اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، وہاں امام عشق و محبت بھی ہوں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت جھوم کر کہہ رہے ہوں گے ہم نے تو بہت کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر کام گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبوب الہی، حضرت محبوب الہی کانفرنس، حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ولی کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور ولی کی محبت تو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ مولا ولیوں کی محبت میں ہمیں دنیا میں زندہ رکھا اور ولی کی محبت میں ہم اس دنیا سے جائیں۔ عزیزان محترم، یہ ہوئی محبوب الہی کانفرنس کی بات۔ اب یہاں پر آ گئے ہو، اب اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ آئیے مسلم شریف کی حدیث سنیے۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، اور دل کی گہرائیوں سے بولو سبحان اللہ۔ نبی
ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینهم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده رواه مسلم فی صحیحہ پورا مجمع لب کھولے آنکھوں کو بلند کرے حدیث کے نام پر جھوٹ کے بولے سبحان اللہ عزیزان محترم آپ اس کانفرنس کے اندر آئے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے یہ مقصد ہے تاکہ دین کی باتیں کچھ ہم سیکھ لیں دین کی باتیں ہمیں کچھ معلوم ہو جائیں اسی لیے تو آپ یہاں پر آئے ہیں یہی تو آپ کا مقصد ہے عزیزان محترم اس حدیث کے اندر ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھے سکھانے جانے لگتی ہیں دین کی باتیں سمجھی اور سمجھائی جانے لگتی ہے رب فرماتا ہے اے فرشتوں جتنے لوگ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ان سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ نہ صرف بارشیں برساؤ اے فرشتوں ان سب کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا رحمت و انوار کی بارشیں برسا دی نورانی پروں سے ڈھانپ لیا مولا آگے کیا حکم ہے رب فرماتا ہے اے فرشتوں اب ان کے دلوں پر سکینہ نازل کرو بتائیے آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بتائیے جب سے تقریب شروع ہوئی ہے حدیث سن رہے ہیں کچھ دنیا کا ٹینشن ختم ہوا کہ نہیں ہوا عزیزان محترم اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے عزیزان محترم اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے جو زمین پر دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جو زمین پر دین کی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں عزیزان محترم اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اعلیٰ حضرت نے کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسنوا عرش پہ اڑتا ہے پھیلا تیرا سبحان اللہ واہ عزیزان محترم اب پتہ کیا چلا کہ دینی مجلس میں بیٹھنے سے رحمتیں ملتی ہیں دینی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سائے میں رکھتا ہے دینی مجلس میں بیٹھنے سے دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے دینی مجلس میں بیٹھنے سے سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے اب کبھی بھی آپ کا دل چاہے کہ فرشتے جہاں رحمت و انوار کی بارشیں برسا رہے ہیں بس تھوڑا سا اس بارش میں نہا لیا جائے دل چاہے کہ فرشتے ہمارے دلوں پر سکون نازل کر دیں اگر دل چاہے کہ اللہ ہمارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرمائے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ جامعہ محبوب الہی میں آ جائیے جامعہ محبوب الہی میں سمجھ لیجئے 24 گھنٹے یا تو کچھ سیکھا جا رہا ہے یا کچھ سکھایا جا رہا ہے آپ وہاں آئیں گے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جامعہ محبوب الہی میں داخلے کے صدقے سے آپ کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برسا دے گا عزیزان محترم اب آئیے ہم اپنے ٹاپک پر حضرت محبوب الہی آپ کے والد اور آپ کی والد دونوں حسینی سید سبحان اللہ والد کا نام حضرت سید احمد اور والدہ کا نام حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے. پتہ کر لیا جاتا ہے آج کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے، اور خاندان کا اثر بھی اولاد میں ہوتا ہے. عزیزان محترم، محبوب الہی علیہ الرحمہ کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی آپ کے جلووں کے اندر امام حسین کے جلوے بھی نظر آتے ہیں، حضرت فاطمہ کا دودھ کی جھلک بھی نظر آتی ہے، حضرت علی کی شجاعت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ کے اندر رسول اللہ کے جلوے بھی نظر آتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سفر المظفر کی 27 تاریخ کو 637 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے آپ کا نام محمد رکھا گیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صفوں میں اسمی، رواہ البخاری فی صحیح بخاری کی حدیث آقا نے فرمایا میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، تو آپ کا نام محمد رکھا گیا. گھر کا ماحول علمی ماحول تھا. سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا علم تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. آپ کو جو ہے قرآن شریف کی تعلیم دی گئی. کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو قرآن سکھایا. کچھ کتابوں نے لکھا اس دور میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت سعدی علیہ رحمت و رضوان تھا، ان کی شان یہ تھی کہ ان سے اگر کوئی قرآن شریف کا ایک پارہ حفظ کر لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا مکمل حافظ بنا دیتا تھا. قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کتنی بڑی چیز؟ آپ کو معلوم ہے قرآن عظیم والفرقان حمید کی کیسی شان سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رأیت نور اللہ کی تعالی فی حلمی 99 مرہ، اے لوگو میں نے اللہ کے نور کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا ہے. جی لگا کر بولو اور محبتوں سے بولو اور دل کی گہرائیوں سے بولو کہ میں نے اللہ کے نور کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لو ارى نور اللہ تعالی فی مرۃ قادمہ فی حلمی سأسألہ سؤالا ہاما. آپ فرماتے ہیں اب اگر اگلی مرتبہ میں اللہ کے نور کو خواب میں دیکھوں گا تو میں اللہ سے ایک سوال کروں گا، میں اللہ سے ایک بات پوچھوں گا، میں اللہ سے ایک مسئلہ معلوم کروں گا. عزیزان محترم، امام احمد ابن حنبل کا نصیبہ پھر جاگا. آپ نے پھر کیا کیا؟ اللہ کے نور کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نور کی خواب میں زیارت کی. عزیزان محترم، اور اس کے بعد آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار، آج تیرا بندہ احمد تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے، تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. اے مولا میں تجھ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. رب کی رحمتوں نے کہا
اے احمد بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو، اے احمد بتاؤ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو۔ عزیزان محترم، امام احمد ابن حنبل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں یہ چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ تجھ سے قریب ہونا چاہے، کوئی بندہ اپنا تعلق تجھ سے گہرا کرنا چاہے، کوئی بندہ تجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہے، مولا اس کا طریقہ کیا ہے، مولا اس کا ذریعہ کیا ہے، وہ کیسے تجھ سے قریب ہوگا۔ عزیزان محترم، ارے امام احمد ابن حنبل نے جب یہ سوال کیا، رب کی رحمتوں نے کہا، اے احمد، جو کوئی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا ہم اسے اپنا قرب عطا کر دیں گے، ہم اسے اپنے قریب کر لیں گے، ہم اسے اپنا دوست بنا لیں گے۔ عزیزان محترم، امام احمد ابن حنبل نے اگلا سوال کر ہم اجمیوں کے اوپر احسان کیا، ہم ہندوستانیوں کے اوپر احسان کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تیرا قرب کسے ملے گا؟ جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا اسے ملے گا، یا جو قرآن بغیر سمجھے بھی پڑھے گا اسے بھی تیرا قرب مل جائے گا، وہ بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ عزیزان محترم، رب کی رحمتوں نے جھوم کر کہا، اے احمد ابن حنبل، سنو، جو کوئی قرآن سمجھ کر پڑھے گا اسے بھی قرب ملے گا، اور جو قرآن بغیر سمجھے پڑھے گا اسے بھی میرا قرب ملے گا۔ فیضان محبوب الہی عزیزان محترم، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ امام حضرت محبوب الہی قرآن کو سیکھنے لگے، قرآن کو حفظ کرنے لگے۔ آپ کی سیرت میں دو باتیں ملتی، ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ آپ نے قرآن عظیم اپنی والدہ محترمہ سے حفظ کیا، اور دوسرا ملتا ہے پہلا پارہ حضرت سعدی علیہ الرحمہ سے حفظ کیا، اور ایک اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ اپنے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں آپ نے عوارف المعارف کے ابواب کا درس بھی لیا، اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ سے سمجھ لیجئے قرآن شریف کو حفظ بھی آپ نے ان سے کیا، کچھ باروں کا حافظہ آپ نے ان کے پاس کیا۔ عزیزان محترم، یہاں سے محبوب الہی علیہ الرحمہ کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے؟ پہلا سبق تو یہ ملا، جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو ہمیں اچھے نام رکھنا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جب ہمارے بچے بولنے کی منزلوں پر پہنچ جائیں تو ہمیں انہیں قرآن کا درس دینا چاہیے، ہمیں انہیں قرآن سکھانا چاہیے، ہمیں انہیں قرآن کی تعلیم دینا چاہیے، ہمیں انہیں قرآن کا حافظ بنانا چاہیے۔ عزیزان محترم، آپ کی عمر جیسے ہی تھوڑی سی بڑھی، عزیزان محترم، وہاں پر بدایوں کی سرزمین پر جو بھی علماء کرام تھے آپ ان کی بارگاہ میں حاصل ہونے لگے، آپ ان کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے لگے۔ کیوں علم حاصل کر رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ سرکار نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او متبعا او محبا ولا تکن الخامس، اے لوگوں، یا تو عالم بن جانا، یا طالب علم بن جانا، یا جو ہے ان دونوں سے محبت کرنے والے بن جانا، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جانا۔ ولا تکن الخامس، پانچویں مت بننا، اگر پانچویں بنو گے فتہلک، تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اوپر کس طریقے سے زور دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین تک جانا پڑے۔ اور آج یہ ایک لمبی سی حدیث یاد آ رہی ہے، جی لگا کر بڑے نواز سے سبحان اللہ کہیں گے تو مفتی صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی لگا کر بولے سبحان اللہ، اور طاقت سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عن کثیر ابن قیس قال قلت جالسا ما ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لقد اجنحتها رضا لطالب العلم ان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء ان بدل العالم
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم ومن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داؤد في سننه پورا مجمع لب کھولے ہاتھوں کو بلند کرے حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ فضیلت کو بھی بیان فرمایا طالب علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا اور علماء کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا عزیزان محترم بات ہماری محبوب الہی پر چل رہی تھی تو محبوب الہی نے سمجھ لیجئے بدایوں کی سرزمین پر حضرت شیخ علاؤالدین کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی اور سمجھ لیجئے کہ جو فقہ کی کتاب ہے قدوری آپ نے اس کو مکمل کیا آپ نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد بدایوں کی سرزمین پر اور بھی جو علماء کرام تھے ان سے آپ نے سمجھ لیجئے درس فقہ کو لیا اور اس کے بعد وہاں پر آپ کی دستار بندی بھی ہوئی اور اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کا جو شوق تھا وہ ابھی ٹھنڈا نہ ہوا ادھر 5 سال کی عمر میں والد صاحب کا وصال بھی ہو چکا ہے ساری تربیت کی ذمہ داریاں ماں کے اوپر ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا ایسا کہنے والی بھی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کو دیکھیے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے بیٹی کی تربیت فرمائی کس طریقے سے ان کو آپ نے سمجھ لیجئے علم سے قریب کیا عزیزان محترم اور اس کے بعد حضرت محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان دہلی کی سرزمین پر آ جاتے ہیں اور جب دہلی کی سرزمین پر آئے یہاں پر اس دور کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے حضرت شیخ کمال الدین علیہ الرحمہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مشارق الانوار جو حدیث کی کتاب ہے امام محبوب حدیث کی کتاب ہے حضرت محبوب الہی نے حدیث کی اس کتاب کو مکمل حفظ فرما لیا ارے جی لگا کر بولو مکمل حفظ فرما لیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جس کا نام ہے مقامات حریری وہ کتاب اچھے اچھے علماء اسے دیکھ کر سمجھ لیجئے ان کا سر چکرا جائے لیکن حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ نے مقامات حریری کے جو 40 مقامات ہیں حضرت محبوب الہی نے ان مقامات کو بھی حفظ فرما لیا یہ شان حضرت محبوب الہی کی یہ مقام حضرت محبوب الہی کا جانتے ہیں اللہ نے علم والوں کو کیسی شانیں عطا فرمائی ان کو کیسا مقام عطا فرمایا ان کو کیسی عزتیں رفعتیں عطا فرمائی آج یہ اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے اور پیش کروں آپ کو معلوم ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں بلقیس کا تخت چاہیے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک ایک جن کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور مجھے اجازت دو میں جاؤں گا آؤں گا بلقیس کا تخت اٹھا کر بھی لاؤں گا یہ جو آپ کی مجلس ہے نا اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے یہ سارے کام کرتے ہیں تفسیروں میں ملتا ہے کہ 5 گھنٹے کے آس پاس کی ان کی مجلس لگتی اس دور میں ہزاروں سال پہلے 5 گھنٹے میں 1500 کلومیٹر جانا آنا اور اس بھاری بھرکم تخت کو اٹھا کر لانا یہ بڑی فاسٹ سروس تھی لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارید ان آجل بہ ہمیں تو اس سے بھی جلدی چاہیے ارے بلند آواز سے بولو اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کے حوالے سے حدیث سن لیجئے ترمذی شریف کی حدیث ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ ورثت له نخلة فی الجنہ رواه ترمذی کی سنن ترمذی کی حدیث ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک طرف جنت میں لگا دیتا ہے جلدی سے اپنے نام کا طرف جنت میں لگائیے اور مل کر بولیے سبحان اللہ بخاری کی حدیث
لیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ اتقت آیہ ان کانت مثل سبت البحر رواه البخاری فی صحیحہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ اس کا ورد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا ان کانت مثل سبد البحر اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے چھاپ کے برابر ہی کیوں نہ ہو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث سنیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رواه البخاری کی صحیح بخاری کی حدیث ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں دو کلمے ایک ہے سبحان اللہ ایک ہے الحمدللہ یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں زبان پر بڑے آسان ہیں لیکن یہ دونوں کلمے میزان پر بڑے بھاری ہوں گے ان کا وزن میزان پر تم محسوس کرتے ہوئے نظر آؤ گے عزیزان محترم جلسے جلوس کے اندر محفلوں کے اندر کانفرنسوں کے اندر جو آپ سے کہا جاتا ہے کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو الحمدللہ اس لیے کہوایا جاتا ہے جب تک جلسے میں رہے سبحان اللہ کہتے رہے اور جب جلسے سے جائیں تب بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو عزیزان محترم اولیاء کی پہچان کیا بتائی حدیث شریف کے اندر ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے الذین رؤوا ذکر اللہ ولی تو وہ ہوتا ہے جب اسے دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ کیسے یاد آتا ہے اللہ ایسے یاد آتا ہے کہ اولیاء اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر کام میں مولا کا ذکر کرتے ہیں مولا کو یاد کرتے ہیں اس لیے جب انہیں دیکھتے ہیں تو مولا یاد آ جاتا ہے عزیزان محترم آج کے اجلاس سے یہ بھی پیغام لے کر جائیں گے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں جب گھر پہ جانا نا وہ بستر پر لیٹنا آپ کو فوراً نیند نہیں آئے گی بجائے ادھر ادھر سوچنے کے آپ سبحان اللہ پڑھ لینا آپ الحمدللہ پڑھ لینا آپ جب سگنل پر رہتے ہیں اس وقت تو آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں نا آپ جو ہے سگنل پر کھڑے کھڑے سبحان اللہ پڑھ دیا کرو الحمدللہ پڑھ دیا کرو بائک چلاتے ہو اس وقت کوئی کام نہیں کر سکتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ دیا کرو عزیزان محترم بستر پر پہنچو گے نیند نہیں آئے گی سبحان اللہ پڑھ لینا الحمدللہ پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کر لینا آپ کی کیفیت ہے یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان محبوب الہی ایک مرتبہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ذرا وہ بھی اپنی زبان کو ہلا دیں وہ مل کر بولے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یاد رکھنا اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے نا تو وہ بھی اللہ نے بتا دیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اگر ہمارا ذکر چھوڑ دیا نا تو کان کھول کر سن لو رب فرما رہا ہے میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دوں گا آج جو بلڈوزر چل رہا ہے نا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے عزیزان محترم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مولا کو یاد کرنا چھوڑ دیا اور آج نوجوانوں کو دیکھ لیں کوئی نئی فلم آ جائے سب اسی پہ ریل بنانے لگ جائیں اس نے چاہے جیسا ڈائیلاگ بول دیا اب سب گھومتے پھرتے ناچتے گاتے اسی ڈائیلاگ پر ریل بناتے ہوئے نظر آئیں گے اگر پھٹا پرانا یا کیسا بھی کپڑا پہن لیا تو ویسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے قرآن پڑھو محبوب الہی علیہ رحمہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے یہ درس دیتی ہے اے لوگوں قرآن پڑھو قرآن سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا کہ جس کا دل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان محبوب الہی حضرت محبوب الہی
الہی کانفرنس حضرت سید قیصر خالد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مولانا فیض ربانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بس 2-4 منٹ باقی ہیں، جلدی سے تشریف رکھیے. جی لگا کر بولے سبحان اللہ. ارے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ اکبر. اور مل کر بولیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اُرِيدُ أَنْ أَعْجَلَ بِهِ، ہمیں تو اس سے پہلے چاہیے اگر کسی میں دم ہو تو وہ آگے آئے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کالی ٹوپی والے بھائی اور کالی ٹوپی والے بھائی قرآن سنا رہا ہوں میں. یہ منڈی جو یہ ہمارے ادھر اس کو منڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جسے ہم سر کہتے ہیں. یہ سر آپ کا ادھر ادھر ہو یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ آنکھوں کے اندر جو کالی پتلیاں ہیں نا وہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنا رہا ہوں، میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں. بے شک قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب، پہلے تو اس نے کہا تھا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں جاؤں گا، آؤں گا اور بلقیس کا تخت لاؤں گا. 5 گھنٹے کے آس پاس لگ رہا تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب، مگر اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا. وہ کتاب جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی اس کتاب کا علم تھا. من الکتاب من تبعیض کے لیے ہے، یعنی اس کتاب کا بھی پورا علم نہیں تھا، اس کتاب کا بھی تھوڑا علم تھا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کتاب کا تھوڑا علم جس کے پاس تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا، اٹھاؤں گا، لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ وہ کہتا ہے قبل ان يرتد اليك طرفك، حضور جاؤں گا، اٹھاؤں گا، لاؤں گا. یہ سارے کے سارے کام آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کر ڈالوں گا. جی لگا کر بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو. عزیزان محترم، جانا، آنا اور پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام کرنا. ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ بلقیس کا تخت سامنے موجود ہے. اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی. عنده علم من الکتاب، جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کتاب کا تھوڑا علم تھا اسے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. تو بتاؤ جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اللہ اسے کتنی شانیں عطا فرمائے گا. پھر اللہ انہیں غوث اعظم بنا دیتا ہے، پھر اللہ انہیں غریب نواز بنا دیتا ہے، پھر اللہ انہیں محبوب الہی بنا دیتا ہے. پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے. قبر پر ٹھوکر مارنا غوث اعظم کا ہوتا ہے، اور قبر سے مردے کو زندہ کرنا کا ہوتا ہے. پھر خادم سے کہنا، جاؤ آنا ساگر سے کہنا تمہیں معین الدین حسن بلا رہے ہیں، یہ خواجہ کا ہوتا ہے. اور پورے آنا ساگر کو کوزے میں سمو دینا یہ خدا کا ہوتا ہے.
پہلے سمجھ لیجئے اپنی 20 سال تک کی زندگی مدرسوں کے اندر گزاری، علماء کے سامنے گزاری، اور اس کے بعد پھر آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں پر آپ نے سمجھ لیجئے ان کے ارادت کو حاصل کیا، مرید بنے۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا حضور آپ بتائیں کیا میں علم حاصل کرتا رہوں یا صرف اوراد و وظائف کروں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ علم بھی حاصل کرو اور اوراد و وظائف بھی کرتے رہو۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ محبوب الہی علیہ رحمہ کی زندگی کے علم دین حاصل کرنے کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کری۔ 634 میں سمجھ لیجیے پیدائش ہوئی، سفر کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کبھی موقع رہا تو ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولا تعالیٰ جامعہ محبوب سبحانی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور مولانا جنید صاحب کی جو بھی رفقا ہیں سب کے اوپر محبوب الہی کا خوب فیضان جاری و ساری فرمائے۔ بس پوری جاندار طریقے سے آپ سلام کا جواب دیجئے گا، پوری جاندار طریقے سے۔ پہلے ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع جاندار طریقے سے